الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائی، میں آج 16واں روزہ ہے ماہ رمضان کا، جو رحمتوں کا مہینہ آیا ہے، جس میں دوزخ کے دروازے بند ہو چکے ہیں، جنت کے دروازے کھل چکی ہیں، ایک نیکی 70 نیکی کے برابر ہے۔ تو اس دوسرے عشرے میں پہلے 10 روزے تھے، وہ رحمت کا روزہ، رحمتوں والا روزہ عشرہ ہوتا ہے۔ اب جو دوسرا عشرہ ہے 16واں روزہ آ چکا ہے، باقی 4 روزے رہتے ہیں۔ ابھی سے سنبھل جائیں وہ کون سے کام آپ نے کرنا ہے، وہ کون سا آپ نے کام کرنا ہے۔ دوسرا عشرہ جو ہوتا ہے وہ مغفرت کا ہوتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ نہ دیکھیں آج ہماری 18 سال عمر ہے، 17 سال عمر ہے، 15 سال عمر ہے، ہم نے ابھی بوڑھا ہونا ہے، ابھی ہمارے پاس وقت ہے، اور ماہ رمضان آئیں گے ہمارے پاس۔ نہیں میرے ہمارے پاس اسے سمجھیں یہ مغفرت کا آخری مہینہ ہمارے پاس جا رہا ہے، اگلے ماہ رمضان میں ہم اس دنیا میں نہیں ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس عشرے میں دعائیں پڑھنے کے لیے بتائی ہیں، آج سے 4 دن رہتے ہیں، اپنے گناہ معاف فرما لیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں کہ اللہ ہم سے گناہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہم اجرنی من النار، صبح سے 3 مرتبہ اور شام 3 مرتبہ، یہ آج سے عمل کرنا شروع ہو جائیں۔ اور دوسرے عشرے میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 70 مرتبہ پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے پہلے گناہ اس طرح معاف کر دے گا، اس طرح معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں خیرکم من تعلم القرآن کل بنی آدم خطا و خیر الخطائین التوابون، ہر آدم کا بیٹا خطا کار ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان سے غلطی نہیں ہوتی، کوئی انسان بڑا ہے چھوٹا ہے، انسانوں سے غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ تو 24 گھنٹے کھلا ہوا ہے نا، توبہ کر لیں۔ ابھی آپ کے پاس مغفرت کا مہینہ آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دوزخ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے میں کتنے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا جاتا ہے، تو آپ بھی انہی میں سے بن جائیں۔ اگلا عشرہ نہ آئے، ماہ رمضان میں انسان فوت نہیں ہو رہے، اگلے ماہ رمضان میں ہماری بھی ڈور ٹوٹ سکتی ہے، اگلے ماہ رمضان میں ہم بھی کوئی پتہ ہے آج ہم یہ بیان سنیں، کل سے عمل کرنا شروع کریں تو کل ہماری موت آ جائے۔ تو وہ جا رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ میں کام کروں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس نے کہا میں سب کام کروں گا، تو گیا تو اسی وقت اس کی وفات ہو گئی۔ اسی طرح آج سے آپ توبہ کر لیں، اللہ ہم نے سے جتنے پچھلے سال گناہ ہو گئے ہیں نا، ہم اللہ آپ سے معافی مانگتے ہیں، اگلے سال نیکسٹ اللہ ہم گناہ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ سے آپ کو کیوں نہیں ڈر لگتا؟ میرے پیارے بھائی، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب دے سزائیں نہیں مل رہی، تو اللہ تعالیٰ سے ابھی سے توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں غفور الرحیم میں، میرے پاس آئیں تو صحیح۔ اللہ تعالیٰ آخری قیام اللیل اس مہینے میں کثرت کے ساتھ کریں، نفلی عبادت بھی کثرت کے ساتھ کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں، نہیں رونا آتا تو منہ بنا لیں، منہ بنا کے اللہ زور لگائیں، اللہ تعالیٰ کو معاف کریں۔ آپ کا دل پتھر ہو چکا ہے، اللہ کے سامنے روتے نہیں ہیں نا، اللہ کے سامنے ہمیں گرانا نہیں آتا، تو ہمارا دل پتھر بن چکا ہے، ہمیں اس لیے رونا نہیں آتا۔ میرے پیارے بھائی، اللہ تعالیٰ سے آج توبہ کر لیں، عزم بالجزم کر لیں، اے اللہ ہم اسی ماہ رمضان، اسی مغفرت کے مہینے میں اللہ آپ سے وعدہ کرتے ہیں، آج کے بعد ہم 5 وقت نمازی بن جائیں گے، وعدہ تو کریں۔ اے اللہ آج کے بعد ہم فلمیں نہیں دیکھیں گے، اے اللہ آج کے بعد ہم ڈرامے نہیں دیکھیں گے، اے اللہ اس ماہ رمضان کے جانے کے بعد ہم گناہ نہیں کریں گے، نہ کان کا، نہ ہاتھ کا، نہ پاؤں کا، ہم گناہ چھوڑ دیں گے۔ اللہ ہم تیرے بندے بن جائیں گے۔ ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں کس لیے بھیجا گیا تھا؟ سزا دینے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اسی دنیا میں آپ انصاری صحابہ تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے انصاری صحابہ، آپ جو کچھ مجھ سے مانگنا چاہتے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے آپ کو لے کے دے دوں گا۔ انہوں نے کہا
ہمیں مشورہ کرنے دے، تھوڑا سا وقت دے سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جائیں مشورہ کریں۔ تو سارے انصاری صحابہ گئے تو انہوں نے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا اگر ہم زمین مانگ لیں تو زمین ہم سے چلی جائے گی، کتنے دن ہم سے رہے گی؟ کوٹھی مانگ لیں، جائیداد مانگ لیں، ہم چلے جائیں گے، وہ یہیں رہ جائے گی۔ انہوں نے کہا یہ تو دنیا کا کھیل و تماشا ہے، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا تو ایک دھوکہ ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے کیوں جنت مانگ لیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں ہماری سفارش کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ سے ان سب انصاریوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ پھر ان کی عورتیں آ گئی، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے محبوب، ہمارے لیے بھی دعا کر دیں۔ انہوں نے دنیا کی کوئی چیز نہ مانگی۔ کیوں؟ آج ہم جو بھی دعا کرتے ہیں ہمارے دماغ میں پہلے دنیا بیٹھی ہوتی ہے، نماز میں ہماری دنیا، ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ دنیا ہماری بن جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا دے دے۔ وہ صحابہ کرام کا کیا عالم ہوا کرتا تھا، وہ کیا مانگتے تھے؟ یہ دنیا کی زندگی چند دن کی ہے، دنیا کی زندگی کس طرح گزرتی ہے گزار دیں، آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ میرے پیارے بھائی، انہوں نے عورتیں آ گئی، پھر انصاریوں کے بچے بھی آ گئے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی اے اللہ ان انصاریوں کے بچوں کو بھی معاف فرما دے۔ پھر غلام آ گئے، نوکر آ گئے، تو انہوں نے کہا ہمارے لیے بھی دعا کر دیں۔ ایک ایسا نہ آیا کہ اے اللہ کے رسول ہمیں اللہ تعالیٰ سے دنیا ہی لے دیں۔ آج ہمیں سارا دن دنیا کی طلب ہوتی ہے۔ میرے پیارے بھائی، دنیا میں جو ہمارے آباء و اجداد آئے تھے وہ زمینیں ساتھ لے کر گئے ہیں، سونا ساتھ لے کر گئے ہیں، بنگلے ساتھ لے کر گئے ہیں، سب کچھ یہیں چھوڑ کر گئے ہیں۔ اسی سے ہمیں عمل کر لیں میرے پیارے بھائی، یہ ماہ رمضان ہم سے زندگی سے چلا جائے، ہم قدر نہ کریں پھر پچھتاوا ہو۔ یہ پھر مہینہ آپ کی زندگی میں آئے نہ آئے، آج سے اس کی قدر کر لیں میرے پیارے بھائی۔ اگر فیس بک پر آپ نئے ہیں تو اس چینل کو فالو کر لیں، اگر یوٹیوب چینل پر ہیں تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، آپ اس پر عمل کر سکیں، آپ کی دنیا اور آخرت بن سکے۔ یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔